آرگن کون ہے اور آپ کا نمائندہ کون ہے، آپ کا ریپرزنٹیٹیو کون ہے. آپ کا جو ریپرزنٹیٹیو ہے وہ مائنڈ ہے، جو کہ آپ کے نام کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. کبھی کبھی لوگ جب اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں تو وہ آپ کا نام لیتے ہیں، اور نام لیتے ہیں یہ اس کا جو کہ مائنڈ ہے، جو کہ رسپانسیبل ہے، جو کہ اکاؤنٹیبل ہے. اور برین وہ ہے جس کے پاس ریکرڈ ہے، جس کے پاس ساری زندگی کا ریکرڈ ہے. آپ کی پرائمری ایجوکیشن، آپ کی سیکنڈری ایجوکیشن، معاشرے کی ایجوکیشن، آپ کی مذہبی ایجوکیشن، آپ کی ماں باپ کی تربیت، آپ کی یہ ساری چیزوں کا ریکرڈ وہاں موجود ہے. اور ہمیشہ برین کو مائنڈ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، گاڑی چلانا آپ سیکھتے ہیں، تو آپ کا مائنڈ پہلے سیکھتا ہے کہ آپ کا برین پہلے سیکھتا ہے؟ آپ کا مائنڈ پہلے سیکھتا ہے. کیونکہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ بہت مائنڈ فلی دھیان سے چلاتے ہیں کہ اب ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھنا ہے، اب بریک پہ پاؤں رکھنے. لیکن 2-3 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جو کچھ مائنڈ نے سیکھا تھا وہ اس نے برین کو سکھا دیا، اور برین نے ٹیک اوور کر لیا، اور مائنڈ فارغ ہو گیا. اور مائنڈ اب بہت کم توجہ کے ساتھ بھی ڈرائیونگ کرے تو گھر پہنچ جاتا ہے بندہ. تو جو ریفلیکسز ہیں کہ کب بریک لگانی ہے، کب ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھنا ہے، کب جو کیا کرنا ہے، باہر دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہے آٹومیٹک ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی مائنڈ سیکھتا ہے الٹیمیٹلی وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے، وہی کچھ پھر برین سیکھتا ہے. لیکن واٹ اف اگر مائنڈ فردر سیکھنا چھوڑ دے تو پھر برین ٹیک اوور کر لے گا، اور برین کیسے گزارا کرے گا؟ جو کچھ بھی اس کی اس وقت تک کی ایجوکیشن تھی، برین اس کے مطابق گزارا کرنے کی کوشش کرے گا، پرانی رہنمائی کے مطابق. اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی نیا مسئلہ آ گیا تو برین کیا کرے گا؟ تو وہ نہیں ہینڈل کر سکے گا. لیکن اگر آپ کو پرانا مسئلہ سامنے آیا تو وہ برین ہینڈل کر سکے گا، کیونکہ وہ اس کو کرنا آتا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی آرگنائزیشن کا سی ای او ہو، تو جو اس کی لرننگ ہوتی ہے وہی اس کے سبارڈینیٹس کی لرننگ ہوتی ہے. اور سی ای او سیکھتا رہتا ہے اور ڈیلیگیٹ کرتا رہتا ہے کام اپنے سبارڈینیٹس کو. واٹ ایف کہ سی ای او سیکھنا چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ نیچے والے لوگ پرانے طریقوں سے ڈیل کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ ورک کریں. لیکن اگر پرانے طریقے ورک نہیں کیے تو وہی ہوگا جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آرگنائزیشن خراب ہو جائے گی. تو یہ آپ بھی تو ایک آرگنائزیشن ہے، یعنی یہ جو میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں تو آپ ایک آرگنائزیشن ہیں جس میں کھربوں سیلز ہیں، کھربوں یونٹس ہیں، اور پھر ان یونٹ سے آرگنز بنتے ہیں، اور پھر ان آرگنز کو آپ کے اندر اکٹھا کر کے ایک لباس پہنا دیا گیا ہے جس کو سکن کہتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک آرگنائزیشن ہے. اور نظام وہی ہے کہ ایک سی ای او ہے، ایک آپ کا ماسٹر مائنڈ ہے، ایک آپ کا پرائم منسٹر ہے، اور ایک آپ کا برین ہے جو کہ آپ کا آرمی چیف ہے سمجھ لیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بات منمانی ہو تو سپریمیسی کدھر سے آئے گی؟ سول سپریمیسی ہوگی یا ملٹری سپریمیسی ہوگی برین کی طرف سے؟ سول سپریمیسی. واٹ ایف کہ اگر سول سپریمیسی نہیں ہو پاتی اور مائنڈ نے لرن کرنا چھوڑ دیا، مائنڈ ایفیشینٹ نہیں رہا، وہ نیور پرابلمس کو حل کرنا نہیں سیکھتا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو برین کے رحم و کرم پہ ہوں گے. اچھا، جب آپ نشہ نہیں کرتے اور فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میں نے نشہ نہیں کرنا، ول پاور یوز کرتے ہیں اور اپنے ماسٹر مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میں نے نشہ نہیں کرنا، تو پھر برین کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو پرانے طریقوں پہ اکساتا ہے یا نہیں اکساتا؟ وہ کہتا ہے کہ یا تو نئے طریقے سیکھ لو یا پھر پرانے طریقوں پہ چلو. وہ تو پرانے رستے بتاتا ہے، کہتا ہے مینوں ایہو ہی پتہ ہے. تو ورک کہاں کیا جائے گا؟ مائنڈ پہ کہ برین پہ؟ اور جب مائنڈ پہ کام کریں گے تو وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا برین کے اوپر آئے گا. اور جب تک اس کے اوپر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا تب تک کیا کرنا ہوگا؟ نہیں، تب تک کوئی سیفٹی کا بندوبست تو کرنا پڑے گا نا.
تو پہلا سیفٹی کا بندوبست کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ولنگ ویز میں آتے ہیں تو 100 دن کے لیے سیفٹی کا بندوبست کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے برین پہ ابھی کام کیا جا رہا ہے مائنڈ کی طرف سے اور ابھی ہوا نہیں کام، تو تب تک 100 دن نشے سے محفوظ رکھنے کا کیا بندوبست ہے انڈور؟ اچھا، جب آپ کچھ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سنبھالنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ گھر جائیں اور اگلے 100 دن گھر سے آ کے یہ سکل سیکھتے رہیں، اور آپ کے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ ان کی کچھ نہ کچھ حفاظت آپ نے ولنگ بیس سٹائل میں کرنی ہے، اور کچھ سٹینڈز ہیں جو کہ لاگو رہیں گے کیونکہ یہ ولنریبل ہیں، ان کو پرانے دوستوں سے بچانا ہے، پرانی جگہوں سے بچانا ہے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ان کے ساتھ فساد نہیں کرنا، صرف سمپل سیدھی سادہ بات کرنی ہے اور اگلے 100 دن اس طرح حفاظت کرنی ہے، اور ہوپ فلی اندر کے 100 دن اور باہر کے 100 دن مل کے اتنی ایجوکیشن مائنڈ کی ہو جاتی ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کام کرنے لگتا ہے، اور آپ کی جو کریونگز ہیں ان پہ آپ قابو پانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بیچ میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ پھر ایک ریفریشر کیا جاتا ہے کہ ابھی پھر سیف انوائرمنٹ میں رکھ کے کچھ مزید سکھانے کی ضرورت ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔